امریکہ پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان سے متعلق غلط فہمیاں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد میں امریکی سرمایہ کاروں کے وفد کے سربراہ جینٹری بیچ کی گفتگو کہتے ہیں بائیڈن انتظامیہ کا پاکستان کے ساتھ رویہ مناسب نہیں تھا۔ صدر ٹرمپ اقتصادی سفارت کاری پہ یقین رکھتے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کئی سال پیچھے جا چکے ہیں۔ وزارت دفاع نے سویلینس کے ملٹری ٹرائل کیس کا ریکارڈ آئینی بینچ میں پیش کر دیا۔ جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے کہ 9 مئی کے مقدمات سے ہٹ کر ماضی کے ملٹری کورٹس کے فیصلے کی مثالیں پیش کریں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس نہ دیے کہ آج کل ہمارا ملک اتنا ٹرینڈ کر چکا ہے کہ 8 ججز کے فیصلے کو 2 لوگ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ غلط ہے۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل کے دوران موقف اپنایا کہ سپریم کورٹ اس سماعت میں ہر کیس کا انفرادی حیثیت سے جائزہ نہیں لے سکتی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے ملٹری ٹرائل کس بنیاد پر چیلنج ہو سکتا ہے۔ وکیل وزارت دفاع نے کہا کہ مجاز عدالت نہ ہو، بدنیتی پر مشتمل کارروائی چلے یا اختیار سماعت سے تجاوز ہو تو سکتا ہے۔ اگر ملٹری ٹرائل میں کوئی ملزم اقبال جرم کر لے تو اس سے اسلامی قانون کے تحت رعایت ملتی ہے۔ حکم امتناع اور ضمانت سے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، آگاہی ہونی چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا تقریب سے خطاب کہتے ہیں پاکستان میں 2.4 ملین کیسز ہیں، 86% بیک لاگ ڈسٹرکٹ کورٹس میں ہے۔ پاکستان اب تک سنگل ٹریک پر ہے، ہر کوئی تنازع پر عدالت چاہتا ہے۔ ہمارے پاس ججز کی تعداد محدود ہے، عدالت جانے کے بجائے معاملات ثالثی سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ بات چیت اور مصالحت کے بعد ہی کورٹ کا رخ کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے وفد سے ملاقات، سرمایہ کاری کی وسیع استعداد اور اقتصادی صلاحیت پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے پاکستان میں کاروباری مواقع میں دلچسپی پر وفد کا شکریہ ادا کیا۔ سرمایہ کاروں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ۔ وفد نے حکومت کی سرمایہ کار دوست پالیسیز کو سراہا۔ پیکا ایکٹ کے خلاف احتجاج، صدر مملکت آصف زرداری نے صحافیوں کو اعتماد میں لینے تک بل پر دستخط روک دیے۔ صدر مملکت نے مولانا فضل الرحمان کی درخواست پر بل کچھ وقت کے لیے روک لیا۔ صدر مملکت آصف زرداری نے PRA کے پیکا ترمیمی بل پر فوری دستخط نہ کرنے کی درخواست مان لی۔ پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج، درخواست میں الیکشن کمیشن PTI سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ پیکا ترمیمی ایکٹ میں نئی سزاؤں کے اضافے سے ملک میں رہ جانے والی تھوڑی سی آزادی بھی ختم ہو جائے گی۔ پیکا بل متعلقہ اسٹیک ہولڈرز اور صحافتی تنظیموں کی مشاورت کے بغیر لایا گیا۔ عدالت سے پیکا ترمیمی ایکٹ کو غیر آئینی قرار دینے کی استدعا۔ بانی PTI توشہ خانہ 2 کیس دوسرے بینچ پہ منتقل کرنے کی درخواست پھر مسترد۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس انعام امین منہاس نے بانی PTI کے وکیل کو کیس میں مزید معاونت کی ہدایت کر دی۔ سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ حکومت مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، ہم نے اپنے مطالبات حکومت کے سامنے رکھے، حکومت سنجیدہ ہوتی تو اپنا جواب دیتی۔ بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں ہمارے اوپر ہر قسم کی سختیاں کی گئی، اس کے باوجود بانی PTI نے مذاکرات میں پہل کی۔ حکومت نے مذاکرات میں تاخیر کی۔ حکومت نے کہا 28 جنوری کو جواب دیں گے، ہماری آرمی چیف کے علاوہ کسی سے ملاقات نہیں ہوئی۔ نواز شریف اور مریم نواز مذاکرات کی ناکامی کے مشن میں کامیاب ہو گئے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف کہتے ہیں کہ نواز شریف نے عرفان صدیقی کو مذاکرات کی ناکامی کا ہدف دیا تھا۔ عرفان صدیقی اور رانا ثناء اللہ کے بیانات سے حکومت کی غیر سنجیدگی واضح تھی۔ جوڈیشنل کمیشن نہ بنانے سے واضح ہو گیا کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے۔ وفاقی حکومت کو خدشہ ہے کہ جوڈیشنل کمیشن سے حقیقت سامنے آ جائے گی۔
اڈیالہ کے قیدی کو ڈیل کی امید نظر نہیں آئی، اسی لیے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا۔ این آر او کا متلاشی آپ کا سرٹیفائیڈ کرپٹ لیڈر ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز کا ذکر کیے بغیر آج بھی ان کی سیاست نامکمل ہے۔ پنجاب کے وزیر اطلاعات عصمت بخاری کا بارسٹر سیف کے بیان پر رد عمل کہتی ہیں، اڈیالہ جیل کے قیدی کو نواز شریف نے نہیں کہا کہ 9 مئی کی بغاوتیں کرو۔ مریم نواز کو عوامی خدمت سے فرصت نہیں، مذاکرات کا بخار آپ کو ہی چڑھا تھا۔ ماحولیاتی تبدیلی پاکستان کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان میں درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ماحولیاتی کانفرنس سے خطاب کہتے ہیں، ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ سیلاب متاثرین کے لیے گھروں کی تعمیر کے منصوبے پر کام جاری ہے۔ متعدد سیلاب متاثرین کو گھر دیے گئے۔ مسائل حل کرنے کی جستجو اور کام چوری سی بلدیہ عظمیٰ نے کیا ہے۔ 134 ملین کی لاگت سے پروجیکٹ مکمل کیا گیا۔ کماڑی کی سڑک پر ہیوی ٹریفک بھی چلے گا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں، مشیروں، صنعت کاروں اور ٹرمینل والوں کے لیے یہ وہ سوچ ہے جس کا وعدہ بلاول بھٹو نے کراچی والوں سے کیا۔ 1 فروری سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مزید اضافے کا امکان۔ ڈیزل کی قیمت میں 6 روپے فی لیٹر، پیٹرول کی قیمت میں 3 روپے فی لیٹر اضافہ ہو سکتا ہے۔ حکومت نے سال کے پہلے ماہ دوران 2 مرتبہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ نے پولیس کو سگنلز پر بھکاریوں اور خواجہ سراؤں کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا۔ عدالتی حکم میں کہا گیا کہ شہر کے کسی بھی سگنل پر خواجہ سرا اور دیگر بھکاری موجود نہ ہوں۔ ٹریفک سگنلز پر بھکاریوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ بھکاری خواجہ سرا شہریوں کو پریشان کرتے ہیں اور ہراساں کرتے ہیں۔ کراچی بے امنی، اسٹریٹ کرائمز اور بچوں کے اغوا بڑھتے ہوئے واقعات۔ ایم کیو ایم کے ارکان اسمبلی میدان میں آ گئے۔ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو خط، کہا عوام عدم تحفظ کی وجہ سے شدید پریشانی کا شکار ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، شہریوں میں خوف کی فضا ہے۔ آئی جی سندھ سے ملاقات میں اپنے تحفظات سامنے رکھیں گے۔ کراچی کے علاقے محمود آباد میں نجی بینک سے رقم لے کر نکلنے والا شہری گلشن جمال میں گھر کی دہلیز پر لٹ گیا۔ واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ فوٹیج میں موٹر سائیکل سوار مسلح ملزمان شہری کا تعاقب کرتے ہوئے گلشن جمال تک پہنچے۔ ملزموں کو دیکھ کر شہری نے گاڑی لاک کر لی۔ ایک ملزم نے اسلحے کے زور پر شہری کو گاڑی میں ہی محصور کر دیا۔ 2 ملزمان نے پستل کی بٹ مار کر شہری کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیا۔ ملزمان کو گاڑی سے 35 لاکھ روپے سے بھرا بیگ نکال کر فرار ہوتے دیکھا گیا۔ پاکستانی نوجوان کی محبت میں کراچی آنے والی خاتون کا امریکہ واپسی سے انکار۔ محبت میں ناکامی پر مایوس خاتون کی کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامہ آرائی۔ ایئرپورٹ ذرائع کے مطابق پہلے امیگریشن کرانے سے انکار، پھر ڈپارچر لاؤنج میں جہاز میں سوار نہیں ہوئی۔ خاتون ہیلے بہائے کر کے کراچی ایئرپورٹ پر امریکہ واپسی سے کتراتی رہی۔ خاتون کو جہاز میں سوار کرانے کی تگ و دو کی وجہ سے پرواز 36 منٹ تاخیر کا شکار ہوئی۔ پاک بحریہ کے جہاز شمامہ کا جدہ کا دورہ اور 2 طرفہ مشق میں شرکت۔ جدہ بندرگاہ آمد پر رائل سعودی نیول فورسز اور پاکستانی سفارتخانے کے اعلیٰ حکام نے جہاز کا پرتپاک استقبال کیا۔ جہاز کے کمانڈنگ آفیسر نے سعودی عرب کی قیادت سے ملاقاتیں کی۔ دونوں بحری افواج نے میری ٹائم سیکیورٹی اور علاقائی استحکام کو یقینی بنانے کے عزم کا مظاہرہ کیا۔ پی این ایس شمامہ کے دورہ سعودی عرب سے دونوں بحری افواج کے درمیان موجود برادرانہ تعلقات اور دفاعی تعاون مزید مستحکم ہوں گے۔ پاک فضائیہ نے دنیا کے طاقتور ترین فضائی افواج کی فہرست میں 7ویں پوزیشن حاصل کر لی۔ گلوبل فائر پاور.com کی رپورٹ کے مطابق پاک فضائیہ کا شمار دنیا کی بہترین فضائی افواج میں ہوتا ہے، جس نے اپنے بیڑے میں 1434 سیارے شامل کر کے اہم ترین کردار ادا کیا۔ امریکی فضائیہ 5737 ہیلی کاپٹرز، 1854 لڑاکا اور 3722 امدادی طیاروں کے ساتھ دنیا میں سر فہرست ہے۔
چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم کا دورہ، اپگریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ، پویلین، میڈیا باکس، وی آئی پی باکس سمیت اسٹیڈیم کے مختلف حصوں کا دورہ، تزئین و آرائش کے آخری کام کا مشاہدہ۔ محسن نقوی کہتے ہیں کرسیوں کی تنصیب آخری مراحل میں ہے، چند روز میں مکمل ہو جائے گی۔ سہ فریقی کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز 8 فروری سے لاہور میں ہوگا، دوسرا میچ 10 فروری کو کراچی میں کھیلا جائے گا۔ نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں 7 فروری کو سہ فریقی ٹورنامنٹ کے لیے لاہور پہنچیں گی۔ قومی ٹیم 4 فروری سے تیاریوں کا آغاز کرے گی۔ ذرائع کے مطابق سہ فریقی ون ڈے سیریز کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا اعلان 1 سے 2 دن میں متوقع۔ اور آئی سی سی نے ٹیسٹ اور ٹی20 کھلاڑیوں کی رینکنگ جاری کر دی۔ پاکستانی اسپنر نعمان علی کی ٹیسٹ رینکنگ میں 4 درجے ترقی، 5ویں نمبر پر آ گئے۔ ساجد خان 2 درجے ترقی کے بعد 21ویں نمبر پر پہنچ گئے۔ سعود شکیل تنزلی کے بعد 9ویں نمبر پر چلے گئے۔ انگلینڈ کے جو روٹ پہلے نمبر پر براجمان، بابر اعظم کی 6ٹھی پوزیشن برقرار۔